ایک دفعہ شہر بسطامی میں ایک طوائف آ گئی، بڑی حسین و خوبصورت تھی۔ شہر کے نوجوانوں کا حال مت پوچھئے، سارا شہر لٹو ہو گیا اور تیری گلی کے 100 چکر ہر نوجوانوں کا وظیفہ ہو گیا۔ شہر کے بڑے بوڑھے حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، شہر کا حال بہت برا ہے، خدا کے لیے ایسی توجہ فرمائیے کہ یہ بلا شہر سے دور ہو جائے۔ حضرت کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں پر رحم آ گیا۔ ایک دن وہ ڈنڈا لے کر اس طوائف کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ جو نوجوان طوائف کی گلی میں آیا اسی طرح چلا گیا جیسے جامعہ مسجد ہی جا رہا ہے۔ جب رات ہوئی تو خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے طوائف سے فرمایا، مائی، جتنی تیری فیس ہو مجھ سے لے لے، اور آج میں تیرا گاہک بنتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے اس طوائف کی فیس ادا کر دی اور فرمایا، جو میں تمہیں کہوں وہ کرے گی۔ طوائف بولی، جی ضرور، آج کی ساری رات میں آپ کے حکم کی غلام ہوں۔ آپ نے کہا، جا وضو کر کے آ اور نماز کے لیے کھڑی ہو جا۔ وہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی اور دوسری جانب حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی سجدے میں سر رکھ کر خدا سے یہ دعا مانگنے لگے جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا اللہ، میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، اس کو زنا کی لعنت سے نکال کر نماز میں بدل دیا۔ یا اللہ، تیرے در پر لا کر میں نے اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ اب تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کے قلب کو بدل دے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے گر گرا کر دعا مانگی کہ الہی، اگر صبح تک یہ زنا سے تائب نہ ہوئی تو تیرے بندے مجھ کو طعنہ دیں گے۔ اے اللہ، میری لاج رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی کی دعا زبان سے نکلی اور عرش الہی تک پہنچی۔ طوائف نے 2 رکعت نماز پوری کی اور ایک دم دفعتاً اس کے قلب میں ایسا انقلاب عظیم پیدا ہوا کہ آپ کے دست حق پر توبہ کر کے مرید ہو گئی اور نماز میں اس کو ایسی لذت حاصل ہوئی کہ ساری رات نماز پڑھتی رہی۔ اب صبح ہوتے ہی حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ چلے گئے، مگر اس طوائف کی دنیا بدل گئی۔ جو نوجوان گاہک بن کے آیا، طوائف نے کہہ دیا کہ بس اب تو میں بایزید بسطامی کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہوں، اب مجھے کوئی نہیں خرید سکتا۔ سچی توبہ کرتے ہی کل کی طوائف آج کی عبادت گزار عورت بن چکی تھی، ساری عمر عبادت میں گزار دی اور با کرامت ہوئی۔ یہ ہے سچی توبہ کا ثمر، یہی وہ توبہ ہے جس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ کی طرف خاص اور سچی توبہ کرو۔